شیخ صاحب بہت دیر سے ویٹ کرتے ہوئے نمبر آیا، کافی دیر سے آپ کی باتیں سن رہے تھے جی سر. اور احساس ہے مجھے کہ آپ کا اس طرح سے جو ہے ذہن جو خراب ہو جاتا ہے. بہت دیر سے آپ ایک سوال ان سے کر رہے تھے، بہت آسان سا سوال تھا کہ اگر کوئی عقیدہ ہے کسی کے لیے تو بیان کریں وہ. اور ویسے صحیح بات ہے کہ ہم نے بھی باتیں سنی ہوئی ہے. یہ مشرک بولتے ہیں، یہ بریلوی مشرک ہیں، دیوبندی مشرک ہے، عقیدے میں سارے مشرک ہیں، تو یہ بات کھل کے کیوں نہیں بولتے؟ چلو یہ اور بات ہے. میرے دو سوال ہے شیخ صاحب. جی سر. پہلا سوال میرا یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کی بہادری کے قصے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم نے بہت پڑھے ہیں کہ بہت ساری جنگوں میں، جیسے جنگ بدر، احد، احزاب اور خیبر، اور بہت ساری جنگوں میں آپ کے ظہر جو ہے. جی جی بات کریں، سن رہے ہیں جناب. جی تو لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد میں حضرت علی علیہ السلام کا وہ کردار نہیں چل سکتا کتابوں کے اندر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کے اندر تھا. مطلب بعد میں ہم دیکھتے ہیں تو زیادہ تر نام حضرت خالد بن ولید کا آتا ہے، اور ان کے لقب کے آگے ان کو لقب ملتا ہے سیف اللہ کا، اور بہت ساری مطلب بہت بہترین ان کے بارے میں ہم بات دیکھتے ہیں، سننے کو ملتی ہے، ہمیں علماء ہمارے بتاتے ہیں. تو ایسا کیوں ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کی جو اللہ کے نبی کی زندگی میں تو بہت زیادہ بہادری کے قصے تھے، مگر بعد میں ایسا کیوں ہوا کہ پھر وہ بہادری کے قصے ہمیں دیکھنے کو نہیں ملے؟ مطلب اور بھی تو جنگیں ہوئی تھی اللہ کے نبی کے بعد. تو دیکھیں اہل بیت علیہ السلام کے مذہب میں صرف وہاں پہ جہاد جائز ہے جو ایک اللہ کے جانب سے، جو اللہ کا حجت ہے، اس کی امامت کے انڈر ہو، یعنی اس کے امامت کے ماتحت ہو، اس کی لیڈرشپ کے ماتحت ہو. ابو بکر، عمر، عثمان، یہ لوگ اللہ کے جانب سے اللہ کے حجت نہیں تھے، اللہ کے خلفاء نہیں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء نہیں تھے، یہ سیاست کے زور سے خلیفہ بنے تھے. تو ان کے کمانڈ میں جہاد کرنا، یہ ان کے کمانڈ کے نیچے یا ان کے ماتحت جہاد کرنا، یہ مذہب اہل بیت علیہم السلام میں یہ ایک حرام، نہایت ہی حرام فعل. جیسے سور کھانا حرام ہے، جیسے زنا کرنا حرام ہے، اسی طرح یہ ایک حرام فعل تھا. جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہ جہاد کا حکم دیتے تھے، لیڈرشپ ان کی ہے. امیر المؤمنین علیہ السلام ہر جنگ میں موجود ہیں سوائے غزوہ تبوک کے، وہاں پہ جنگ بھی نہیں ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو پیچھے چھوڑا، لیکن باقی ہر جگہ پر وہ دشمنوں کے سامنے سینہ سپر تھے اور اسلام کا دفاع کرتے تھے. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہوئی ہے اور خلافت پہ قبضہ ہوا ہے، تو اب جتنے جنگ ہوں گے یہ اللہ کی جانب سے، جو اللہ کا خلیفہ ہے، اللہ کا حجت ہے، اس کے ماتحت تو نہیں ہوگا، ابو بکر عمر کے ماتحت ہوگا. تو یہ شرعی طور پہ ایک حرام فعل ہے جب، اور نہایت ہی شدیداً حرام ہے. اس لیے امیر المؤمنین علیہ السلام نے ان لوگوں کے جنگوں میں کسی جنگ میں شرکت نہیں کی. جی دوسرا کوشچن میرا یہ ہے شیخ صاحب، یہ بات میرے سمجھ میں آئی آپ کی تھوڑی جو آپ نے کہی ہے، لیکن میں نے آپ کے اکثر سنے ہیں لیکچر، اس میں آپ نے ایک بات کہی ہے کہ بغیر امام کے کوئی ریولوشنری ایکٹ نہیں کر سکتے ہم، کوئی ہنگامی حالات برپا نہیں کر سکتے. میرے یہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے، اس میں نقصان کا زیادہ اندیشہ رہتا ہے. لیکن ایک بات بتائیے کہ اگر جیسے میں میرے سامنے کوئی ظلم ہوتا ہوا دیکھوں، کسی مظلوم پر ظلم ہو رہا ہے، کسی غریب پر ظلم ہو رہا ہے میرے سامنے، تو اس وقت کیا میں انتظار کروں گا امام کے حکم کا؟ یا ابھی تو کوئی امام ہے نہیں میرے پاس، یا ہم اجتماعی طور پر 100 200 500 لوگ ہیں، شیخ ایک منٹ، اجتماعی طور پر ہم 100 200 500 لوگ ہیں، یا کوئی مسجد کا یا کوئی شہر کا ہمارے پاس انتظام ہے، تو پھر ہم کیسے طے کریں گے کہ ہمارا امیر کون بنے، ہمارا امام کون بنے، اور کس کے پیچھے رہ کر کے ہم جو ہے کچھ بھی کام کرنا پڑے، جیسے پروٹیسٹ کرنا ہوتا ہے کبھی، تو وہ کیسے کریں گے؟ وہ سسٹم کیا رہے گا؟ تو پروٹیسٹ کرنا یہ حرام نہیں ہے. پروٹیسٹ کرنا یہ ہوتا ہے کہ آپ بازار میں چلتے ہیں نا، ادھر کوئی نعرہ لگاتے ہیں یا میں سے کوئی جھنڈا اٹھاتے ہیں یہ. لیکن اگر آپ کی کوشش یہ ہو کہ ہم اس حکومت کو گرا دیں، دوسری حکومت اس کی جگہ لائیں، کسی اور آدمی کو لائیں، یہ جائز نہیں ہے. حکومت کے خلاف خروج کرنا، اس کے خلاف بغاوت کرنا، اس کو گرانے کے غرض سے، یہ حرام ہے. باقی مثلا اگر آپ حاکم وقت کو نصیحت کے طور پر، کبھی نصیحت تو مختلف اقسام ہوتے ہیں، کبھی تقریر کرتے ہیں آپ، کبھی کوئی آرٹیکل لکھتے ہیں، کبھی 10 آدمی 20 50 آدمی 100 آدمی کا کوئی جلسہ کرتے ہیں، وہاں پہ ڈیمانڈ اپنا پیش کرتے ہیں نا، کبھی مؤدبانہ الفاظ ہوتے ہیں، کبھی سخت الفاظ، وہ کوئی حرام نہیں ہے. اگر آپ کو ضرر پہنچتا ہے نا تو پھر حرام ہو سکتا ہے. لیکن اگر کسی کو ضرر نہیں ہے تو وہ بالکل، اگر آپ کے شرعی اہداف ہیں وہ اصلاح کے وقت کے لیے، چاہے حاکم آپ کا کافر بھی ہے، کافر حاکم سے بھی مطالبہ آپ کر سکتے ہیں، وہ حرام نہیں ہے. یا اگر کسی شخص پہ ظلم ہو رہا ہے، مثلا کوئی چوری کر رہا ہے، آپ اس کو روک سکتے ہیں، تو یہ روکنا یہ
یہ بالکل یہ جائز ہے، بلکہ امر بالمعروف نہی عن المنکر یہ واجب ہے، اگر خود انسان کے لیے خطرہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اگر خطرہ ہے کہ انسان خود قتل ہو جائے گا تو پھر ہو سکتا ہے جائز نہ ہو. وہ شرائط پہ منحصر ہے کہ آپ کس پوزیشن میں ہیں، کتنے آپ کے پاس پاور ہے. لیکن اگر ایک شخص چوری کر رہا ہے، کوئی شخص کسی عورت کو بازار میں بے عزت کر رہا ہے یا مار رہا ہے، اس کی بے حرمتی کر رہا ہے، چار مزوں کے سر سے دوپٹہ اٹھا رہا ہے، آپ اس کو روک سکتے ہیں. تو یہ باتیں تو یہ تو سب جائز ہیں، یہ اس کو روکنا حرام نہیں ہے. جو چیز یا مثلا کوئی شخص آپ کے گھر پہ اس نے حملہ کیا آپ کا مال اٹھانے کے لیے، ٹھیک ہے نا، آپ اس کے خلاف ڈنڈا اٹھا کے یا تلوار اٹھا کے یا بندوق اٹھا کے اس کو قتل کر دیں، یہ سب جائز ہے. جو چیز جائز نہیں ہے وہ یہ ہے کہ انقلابی جو تحریکیں چلتی تھی عالم اسلام میں، بہت ساری چلی ہیں، آج تک چل رہی ہیں انقلابی تحریکیں. یہ تحریک طالبان ایک انقلابی تحریک ہے، داعش ایک انقلابی تحریک ہے، اور عالم اسلام میں کتنے ایسے پارٹیاں ہیں کہ اسلامی حکومت بنانے کے فکر میں نا. ان کو اگر مل جائے کہ وہ فوج کے خلاف یا اپنے جس علاقے میں رہتے ہیں اپنی حکومت کے خلاف کوئی بغاوت کر سکیں، کوئی فوجی کارروائی کر سکے کہ حکومت کا تختہ الٹ دیں، وہ بالکل کر لیں گے. تو ان لوگوں کا ساتھ دینا، ان لوگوں کی تائید کرنا یہ حرام ہے، ان لوگوں کا جزو بننا یہ حرام ہے. جی ہاں، باقی وہ کام وہ جو آپ وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر، ظالم کے لیے ظالم سے دشمنی کرنا، مظلوم کی حمایت کرنا، یہ سب جائز ہے، بلکہ یہ اچھی بات ہے. تو اس کو ہم کیسے سمجھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تقریباً 1200 سالوں تک امام کو غائب رکھا؟ بالکل بالکل، اس کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں ہے جی، اس کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں ہے. یعنی آپ اگر قرآن کی طرف جائیں، حدیث کی طرف جائیں نا، قرآن و حدیث میں اسلامی حکومت کا کوئی ڈیٹیل نہیں ہے کہ اسلامی حکومت آپ کیسے بنائیں گے. ابھی آپ مثلا ایک چھوٹا سا حکومت ہے، کویت کی حکومت ہے، بہت چھوٹا مختصر ایک شہر ہے کویت. آپ اس کے جائیں، وہاں پہ ایک پورا اسٹرکچر ہے، پارلیمنٹ ہے، اس میں کیبنٹ ہے نا، اس میں وزارت خارجہ، وزارت داخلہ ہے، وہاں پہ پولیس سسٹم ہے، وہاں پہ آپ کا وزیر اعظم ہے، ہر ایک کا قوانین موجود ہیں کہ کس شخص کی ڈیوٹی کیا ہے، کون کیا کرے گا. امیر ہے وہاں پر، جو امیر کویت ہے، میں مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں. یا ایک حکومت بڑا حکومت ہے، مثلا حکومت پاکستان ہے، وہاں پہ 22 کروڑ لوگ رہتے ہیں. یا ایک حکومت اس سے بھی بڑا ہے، ہندوستان کی حکومت ہے، وہاں پہ بہت زیادہ دنیا کے سب سے پر آباد ملک ہے، 150 کروڑ لوگ رہتے ہوں گے. ہندوستان 140 کروڑ لوگ رہتے ہوں گے، بہت زیادہ لوگ رہتے ہیں. تو وہاں پہ کتنے قوانین ہیں، الا ماشاء اللہ قانون ہے، ٹھیک ہے نا. وزیر اعظم کا کیا ڈیوٹی ہے، جو سپریم کورٹ ہے اس کی کیا ڈیوٹی ہے، فوج کی کیا ڈیوٹی ہے. اچھا، جو بجٹ آتا ہے، بجٹ کیسے الوکیٹ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اسلام میں کیا ہے، کچھ بھی سب معلوم ہی نہیں ہے کسی کو. اگر آپ حکومت بنانا چاہیں گے نا قرآن و سنت کی روح سے، کہ ہم قرآن و سنت سے دیکھتے ہیں کہ ہم قانون بنائیں گے، حکومت کچھ بھی نہیں ہے بھائی، کچھ ہے ہی نہیں بھائی، بالکل بالکل سکوت، خاموشی، کچھ بھی نہیں، کوئی انفارمیشن نہیں ہے، کوئی انفارمیشن نہیں. تو حکومت پر کیسے بنائیں گے؟ حکومت بنائیں گے پہلے تو لوگوں کو آپ ایک ڈھانچہ دیں گے نا، ایک خاکہ دیں گے کہ ہم حکومت بنائیں گے، اس کے قوانین. یہ تو ایک تو عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے ہوتا ہے نا کہ ہم اسلامی حکومت بنائیں گے، عمر بن عبدالعزیز کی کہانیاں سنا کے کہ بھائی بیت المال سے آئے گا، ہم لوگوں کی طرح اس طرح تقسیم کریں گے. لیکن حکومت کے لیے قوانین کی ضرورت ہوتی ہے. اور پھر یہ حاکم ہجرت کا کانسیپٹ کیا رہے گا اس حساب سے؟ جب اجازت ہے میں پہلے حکومت کی طرف حکومت پہ بات کریں. پھر حاکم وقت کون ہوگا؟ بھائی حاکم کون حاکم بنے گا نا؟ قرآن و سنت میں سوائے 12 اماموں کے، اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کی امامت کی کوئی دلیل نہیں ہے. کوئی یعنی کوئی حکومت کرے، کوئی حاکم بنے، لوگوں کا پیشوا بنے، کسی کی نہیں ہے. تو اور یہ حکومت کا کیا رول ہے یہ خود نامعلوم. حاکم وقت کون ہوگا، یہ کس طرح حاکم وقت، کوئی چیز سب غیر معلوم. تو پھر اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا وہ اسلامی حکومت از اے بگ میتھ، ایک بہت بڑا. البتہ یہ اسلامی پارٹیوں کے لیے بہت اچھی بات ہے، کیونکہ یہ کہیں گے نا کہ ہم اسلامی حکومت بنائیں گے، قانون تو کچھ بھی نہیں، سب اختیارات خلیفے کے پاس ہے. جتنے یعنی ایک شخص خلیفہ، جیسے افغانستان میں ملا ہیبت اللہ یا ملا عمر ہے نا، اس کے پاس جتنے اختیارات ہیں بھائی، وزارت خانے جو بھی وہ کرے گا وہ صحیح ہوگا، ٹھیک ہے نا. تو آپ ایک ایسا ڈکٹیٹرشپ سسٹم بنائیں گے کہ ایک شخص ملا ہیبت اللہ جیسا ایک جاہل مولوی، یا جو ابو بکر بغدادی تھا جیسا جاہل احمق آدمی، کو اس کو بھائی نہ دنیا کا پتہ نہ دین کا پتہ، وہ جو بھی کرے گا وہ شرعی حکم ہے. وہ جو بھی آپ اسے نہ مخالفت کریں گے تو آپ کو قتل بھی کر سکتے ہیں. تو ایک ایسا ڈکٹیٹرشپ جیسے وہ ہوتا تھا نا بنی عباس کے زمانے میں، یا بنی امیہ کے زمانے میں، یا معاویہ کے زمانے میں، یا ابو بکر عمر کے، ٹھیک ہے، یا جو بھی عمر کرے وہی قانون ہے بھائی. جو بھی عمر کرے، وہ کسی کو گورنر بنا دے، کسی کو وزیر بنا دے، کسی کو امیر بنا دے، فوج کو کہہ دے تم وہاں پہ حملہ کرو، اس کو کہہ دو فلان پہ حملہ، یعنی قانون حدیث کچھ بھی نہیں، جو مرضی وہ کرے، ٹھیک ہے نا.
تو اس طرح یہ یعنی حاکم کے لیے بہت اچھا ہے. حاکم کے لیے اسلامی پارٹی جو حکومت بنانا چاہتے ہیں نا، اسلامی حکومت، یہ عوام کے لیے مصیبت ہے، کیونکہ عوام کا کوئی حقوق نہیں ہے. عوام کچھ وہ جو بھی کرے آپ پہ طاعت واجب، وہ فاسق فاجر بھی ہے، طاعت آپ پہ واجب ہے، ٹھیک ہے نا. ان کے لیے تو لاٹری ٹکٹ ہے، جو بادشاہ ہے جو خلیفہ بنے گا اس کے لیے تو لاٹری ٹکٹ ہے. لیکن یہ چیز یہ خود بذات خود یہ کسی قرآن و سنت میں نہیں ہے کہ خلیفہ کے پاس سب اختیارات ہونے چاہیے. ہاں امام معصوم علیہ السلام وہ اس کو امام معصوم جو ہے اس کو وہی اختیارات ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. باقی جو فاسق فاجر عام آدمی خلیفہ بنتا ہے، اس کے خلافت کی شریعت ہونے کی کوئی دلیل ہے ہی نہیں، اس کے پاس اتنے زیادہ اختیارات ہونے چاہیے، وہ بھی اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. تو لہذا اسلامی حکومت کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ پھر لیکن اسلام ایک کامل دین ہے، ٹھیک ہے نا. دوسری جانب سے تو پھر اللہ کی جانب سے دنیا میں ظلم ہو رہا ہے، دنیا میں بے گناہوں کا حق چھینا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیا طریقہ کار بنایا؟ اللہ تعالیٰ کے پاس کیا سسٹم ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری شریعت لے کے آئے ان کے پاس کیا سسٹم ہے دنیا کے مسائل کو حل کرنے کے لیے؟ ٹھیک ہے نا. صرف نماز روزے سے تو حل تو نہیں ہوتا نا. نماز روزے ہم جتنے پڑھیں، ظالم تو وہ تو ظلم کرتا رہے گا، لوگوں کا مال، لوگوں کا جان وغیرہ جاتا رہے گا. تو اس کے لیے کیا طریقہ؟ اس کے سوائے کہ ہم واپس پلٹ جائیں، یعنی اسلام کی طرف اگر جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، قرآن کی طرف، سنت کی طرف، سوائے امامت اہل بیت علیہ السلام کے، امام مہدی علیہ السلام، ان کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. یعنی پورے اسلامک سورسز میں کوئی سلوشن نہیں ہے اس مسئلے کے لیے کہ علماء یہ کام کریں گے یا مثلا مجتہدین یہ کام کریں گے، فقہاء، کچھ بھی نہیں ہے. کسی کے لیے کوئی رول نہیں ہے سوائے اہل بیت الطاہرین علیہ السلام. مذہب اہل بیت علیہ السلام میں تو یہ مذہب مسئلہ بہت واضح ہے کہ یعنی کوئی بھی شخص آپ کو اگر آ کے یہ وعدہ کرے کہ میں وہی رول ادا کروں گا جو امام معصوم ادا کرے گا، یعنی کیا اسلامی سسٹم بناؤں گا، اسلامی حکومت بناؤں گا، لوگوں میں انصاف کروں گا، تو سمجھ جاؤ کہ یہ شخص شیطان ہے. اور ہم نے اس کی ایک واضح مثال دیکھی خمینی صاحب کی صورت میں. خمینی صاحب ایک شیعہ عالم تھے اور کافی مشہور بھی تھے، بوڑھے بھی تھے. یعنی جب انہوں نے انقلاب کیے تو ان کی عمر 70 کے قریب تھی، بلکہ 70 سے زیادہ تھی، 80 کے قریب تھے ان کی عمر. اور وہ لوگوں نے ان سے کچھ اتنی برائی نہیں دیکھی تھی، عام جو لوگ تھے. آپ سن رہے ہیں نا سلیم خان بھائی؟ جی جی. اور انہوں نے لوگوں کو یہی وعدہ دیا کہ ہم آپ کو کیا کریں گے، ہم آپ کو اسلامی سسٹم بنائیں گے. ان کا شاہ کے زمانے میں اللہ جانتا ہے جی، ان کے تقاریر موجود ہیں، وہ کہتے تھے شاہ کے زمانے میں رضا شاہ سے، محمد رضا شاہ سے خطاب کہتے تھے 15 سال ہمیں حکومت دے دو، 15 سال ہم نے اگر اس ملک کو جنت نہیں بنا دیا تو پھر ہمیں پھانسی دے کے ہمارا خاتمہ کر لینا، ٹھیک ہے نا. جب وہ ایران آیا تھا تو اس نے بہشت زہرا میں اس کی تقریر بہت مشہور ہے. جب ایران آیا تھا فرانس سے، ایئرپورٹ سے سیدھا وہ گیا تھا، ایک قبرستان ہے بہشت زہرا، یعنی میں یہاں شاہ نے یہاں پہ لوگوں کو قتل کیا ہے، میں مزار پہ جا رہا ہوں، لوگ شہداء کی قبر پہ احترام کے لیے جا رہا ہوں. تو وہاں پہ اس نے تقریر کی تھی، کافی مشہور ہے. اس نے جو وعدے دیے تھے لوگوں کو کہ ہم بجلی کو مفت کریں گے، پانی کو مفت کریں گے، اور ہم آپ کی دین کو بھی آباد کریں گے، دنیا کو بھی آباد کریں گے. لوگوں اور بہت سارے وعدے دیے تھے کہ ہم یہاں پہ لوگ دنیا دیکھیں گے کہ یہاں پہ کیا اسلامی حکومت کیا چیز ہے، اسلامی نظام کیا چیز ہے. تو اب جو ہے یعنی آپ دنیا کے ایک کرپٹ ترین سسٹم جو ہے دنیا میں، جو سب سے جہاں پہ رشوت پاکستان سے کم نہیں ہے، جہاں پہ خیانت پاکستان سے کم نہیں ہے، وہ ایران کا سسٹم ہے. جہاں پہ لوگوں کے ساتھ اگر آپ پاکستانی ہیں تو آپ کے لیے آپ بس پہ جائیں گے ایک قیمت ہے، آپ پاکستانی ہیں ایران چلے جائیں وہ ایرانی کے لیے دوسری قیمت ہے. آپ وہاں پہ روٹی خرید، ابھی ہم نے دیکھا سب جگہ پہ افغانیوں کو جو وہاں پہ روٹی بیچتے ہیں نا، روٹی کی دکان، افغانیوں کو روٹی بیچنا ممنوع کیا. اور آپ ہی کے ملک میں رہتے ہیں، قانونی طور پر روٹی نہیں بیچ سکتے یہ کوئی. تو یعنی ہر لحاظ سے ایک کہ ایران وہ ملک دنیا میں نمبر 4 ہے نیچرل ریسورسز میں. ایران آئل اور گیس میں دنیا میں نمبر 2 ہے رشیا کے بعد. نمبر 2 ہے دنیا میں گیس ڈپازٹس میں، اتنا زیادہ گیس ہے ایران کے پاس. آئل اور گیس میں نمبر 4 ہے دنیا. اس کے علاوہ اس کے پاس کتنے زیادہ ریسورسز ہیں. اور ایران میں جو ہے دیکھیں آپ، ایران کی جو مین پاور ہے، ہیومن ریسورسز، یہ مڈل ایسٹ میں ٹاپ ہے. یعنی سعودی عرب کے لوگ کو اگر آپ قیاس کریں، ایران کے لوگوں سے زمین آسمان کا فرق ہے. ایران کے لوگ بہت محنتی ہیں سعودی عرب کے مقابلے میں. ایران کے لوگ بہت ذہین ہیں، تعلیم میں بہت آگے ہیں. آپ امریکہ کے یہاں پہ کسی بھی یہاں پہ یونیورسٹی میں چلیں، بہت وہاں پہ آپ کو کئی ڈپارٹمنٹس کے ہیڈ ایرانی ملیں گے، کئی ڈپارٹمنٹس کے ہیڈ ایرانی پروفیسرز ملیں گے. یہاں پہ آپ کسی بھی ہاسپٹل میں چلے جائیں، وہاں پر بہت سارے اسپیشلسٹ ایرانی ہوں گے.
یعنی ایک ایسا قوم ہے بہت ذہین قوم, بہت ہی تعلیم یافتہ قوم یہ, اور یہ سب شاہ کے زمانے سے نہیں کہ انقلاب کے بعد یہ ہوا, یعنی پہلے سے اس طرح ہے. خمینی صاحب کو یہ, اور خمینی صاحب کو جو حکومت ملی تھی 1979 میں, اس کے خزانے ڈالر سے مالا مال تھے. یعنی اس زمانے میں ایران کا جو گروتھ تھا 18% پر ایئر, 1960 سے لے کر 1978 تک اس کی 18% گروتھ ایوریج تھا. جی پی اے, اس کی جی پی اے جو ہے نا, گروس پروڈکٹ جو ہے اس کی اتنا زیادہ کہ دنیا میں اس کی مثال نہیں. اس کو ایران نے, خمینی صاحب نے کیا کیا, بالکل ایسا کولیپس کر دیا, بالکل ساقط کر دیا. اب ایران میں, دنیا میں ان ملکوں میں سے جہاں پہ سب سے زیادہ برین ڈرین ہے, جہاں پہ لوگ رہنا نہیں چاہتے. اب ایران میں نہ جنگ ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اب یورپ میں چلے جائے نا, جرمنی میں یا گریس میں, یا اتنے امیگرنٹ ہے ایران کے, سمجھ ہی نہیں آتا کہ بھئی اتنا امیر ملک, اس کے پاس اتنے نیچرل, اس کے کیوں اتنے امیگرنٹس ہیں. سب لوگ وہاں سے بھاگ رہے ہیں, وہاں سے نکل رہے ہیں, لوگ فقیر ہیں. اور پچھلے 36 سال میں دیکھیں, ابھی ورلڈ بینک کا ایک ڈیٹا آیا تھا کہ سعودی عرب میں پچھلے 36 سال میں 36 ایئرز میں انفلیشن صرف 50% رہی ہے. انفلیشن سعودی عرب میں 36 سال میں 50%, یعنی 1.5% پر ایئر, کچھ بھی نہیں ہے. ایران میں 150,000%, ایران میں 15,000% نہیں, 150,000% پچھلے 36 سال میں. یعنی کیا وہاں اکانومی ہے ہی نہیں, یعنی بالکل بینکرپٹ ہے. تو دیکھیں, عرض یہی ہے کہ دنیا نے دیکھ لی, امتحان کر لی. مولویوں کی حکومت بھی, شیعہ مولوی نے بھی اپنا امتحان دے دیا, سنی مولوی نے بھی داعش کی صورت میں, طالبان کی صورت میں اپنی حکومت. یہ طالبان کی جو حکومت ہے یہ واقعی اسلامی حکومت ہے, یعنی واقعی حنفی فقہ پہ مبنی ہے. یہ اگر آپ واقعی آپ چاہتے ہیں ایسا حکومت کسی کو مل جائے, میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بیوقوف ہوگا جو اس حکومت کو اپنے لیے کوئی نصب العین سمجھے گا. پاکستان کے لوگ کیا چاہتے ہیں, پاکستانی اکثر جو ہیں طالبان کے حمایت کرتے ہیں. کتنے پاکستانی تیار ہیں کہ پاکستان میں یہ طالبان کی حکومت ہو؟ کوئی پاکستانی تیار نہیں ہے. حالانکہ پاکستان میں طالبان کی حمایت بہت زیادہ ہے کہ وہ اسلام کے لیے جہاد کیا, امریکہ کو شکست فلان, اوکے شکست دی, امریکہ کو شکست دی, اسلام کے لیے جہاد کی. آپ آ جائیں نا پاکستان میں بناتے ہیں, ملا ہیبت اللہ کو دے دو. اسی طرح آپ کے ملک میں تو مولوی بہت زیادہ ہیں, آپ کے لیے بھی اسلامی حکومت یہ بنا کے دے دیں, ٹھیک ہے نا. کوئی تیار نہیں ہے, کیونکہ یہ سب کو پتا ہے کہ ماڈل جو ہے یہ ایک عضو کا ہے, ایک جوک ہے اسلامی حکومت. جی سر بولیں. میں آپ کی اس بات سے متفق ہوں, سہمت ہوں اس بات سے. آپ